ہم منتہائی مقصد کی طرف اپنی نظر رکھیں تو ظہور پہ آپ کی نظر ہو، ظہور میں نصرت آقا امام زمان کی مدد ہو، اس وقت یہ کہ آپ کو خداوند شہدائے کربلا میں شامل کریں گے۔ حدیث میں نے مسجد میں سنا دی ہے کہ جو ہے زیارت عاشوراء پڑھ کے اگر کوئی دعا کرے روز عاشوراء، زیارت عاشوراء میں بہت ساری دعائیں ہیں اور ان میں مہم ترین ایک دعا نصرت آقا امام زمان علیہ السلام ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور نصرت آقا امام زمان کی کس مد میں؟ نصرت آقا امام زمان جو ہے انتقام خون آقا عبداللہ حسین کے عنوان سے کہ آپ شرکت کریں گے اور نعرہ یا طارات الحسین آپ بلند کریں گے اور آقا امام زمان کا ساتھ دیں گے تاکہ خون شہدائے کربلا کا انتقام لیا جا سکے۔ اس وقت وہاں دعا ہوتی ہے کہ خدایا مجھے مقام محمود پہ فائز کر دے، وہ مقام جو آپ لوگوں کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے۔ وہاں دعا کرتا ہے یرزقنی طلبتارک مع امام منصور، یہ دعا کی امام منصور مع امام مہدی، یہ دونوں جملے زیارت عاشوراء میں ان کے ساتھ خونخواری آقا امام حسین کی ہمیں توفیق دے۔ جب آپ یہ زیارت عاشوراء پڑھ کے دعا کرتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ خداوند آپ کو شہدائے کربلا کا اجر دے گا، قیامت کے دن شہدائے کربلا کے عنوان سے پہچانے جائیں گے۔ قیامت کے دن کہا جائے کہ یہ شہدائے کربلا میں ہے، اس کا نام بدر ہے، پہچانا جائے گا اور آپ کو یہ عنوان ملے گا کہ شہید میدان کربلا، شہید عاشوراء، یہ عنوان بھی آپ کو خداوند عنایت فرماتا ہے اجر کے ساتھ ساتھ۔ تو مومن کی نیت مہم ہے کہ آپ روز عاشوراء یہ ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ میں کربلا میں حاضر نہ ہو سکا لیکن ایک اور حسین نے قیام کرنا ہے، عاشوراء حسینی بپا ہو چکے، اب عاشوراء مہدوی باقی ہے اور میں نے اس عاشوراء میں شرکت کرنی ہے۔ ایک عاشوراء میں حسین کے خون بہائے گئے، شہداء کے خون بہائے گئے، دوسرے عاشوراء میں ان شہداء کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ وہاں آپ کے لیے ابھی کربلا موجود ہے، حسین موجود ہے، میدان موجود، ارادہ کریں، نیت کریں کہ جب بھی ظہور ہو جائے میں نے جانا ہے، اپنے آپ کو مکمل آمادہ رکھیں۔ یہ اہل بیت کے لیے مطلوب ہے، آقا امام زمان کے لیے مطلوب ہے، یہ چیز نہایت مہم ہے۔ آمادگی، انتظار واجب ہے، ہر فرد شیعہ پہ واجب ہے کہ منتظر ظہور رہیں، واجب ہے، اس کے بغیر ایمان ناقص ہے۔ انتظار ظہور نہ ہو، احادیث ائمہ میں یہ بات آئی ہے، حدیث مبارک حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات آئی ہے کہ اگر ایک شخص منتظر آقا امام زمان نہ ہو، ظہور آقا امام زمان کا انتظار نہ ہو، کوئی بھی عمل خداوند اس کا قبول نہیں کرتا۔ لہذا لازم ہے، انتظار میں کیا ہے؟ ارادہ ہے، آمادگی ہے، نیت ہے، تیاری ہے، اسی تیاری اور آمادگی کی حالت میں رہیں۔ یہ پچھلے سال بھی عرض کی آپ کی خدمت میں، موت آپ میں اور آقا امام زمان میں، آپ میں اور ظہور میں جو ہے رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مرے تو پھر اب آقا امام زمان آئیں گے میں کیا کروں، نہ، خداوند آپ کو اٹھا کر دے، زندہ کرے گا خداوند، پہنچائے گا آپ کو آقا امام زمان کی خدمت میں۔ باور کریں، اگر ابھی تک اس یقین پہ نہیں پہنچے تو واقعاً ایمان کمزور ہے۔ اسی مقصد کی خاطر دعائے احد کا حکم ہے ہمیں کہ ہر روز ہر صبح دعائے احد پڑھ کے دعا کیا۔ دعائے احد میں یہی چیز ہے کہ اگر موت مجھ میں اور آقا امام زمان کے ظہور میں حائل ہو جائے تو خدایا جب آقا کا ظہور ہو جائے تو مجھے قبر سے اٹھا لیں، کفن پہنا ہوا ہو، نیزہ میرے ہاتھ میں ہو، تلوار میرے ہاتھ میں ہو اور صدائے امام زمان علیہ السلام پہ لبیک کہتا ہوا میں قبر سے نکلوں اور ان کی خدمت میں جاؤں۔ یہ دعا مطلوب اہل بیت ہے،
حقیقت ہے کہ آپ کو اٹھایا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط دعا ہے، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ۔ خود کو آمادہ رکھیں نصرت کے لیے۔ عرض کیا میں نے، ذہنی آمادگی شرط ہے، ایمانی آمادگی شرط ہے، یقین کی حد تک ہونا چاہیے، اور جسمانی آمادگی بھی شرط ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں ضرور آقا امام زمان کے لیے کہ اس دن میں کام آؤں گا۔ آقا امام زمان کا اگر میں بیمار ہوا، اگر میں اپاہج ہوا، اگر میں زمین گیر ہوا، اگر میں نادوان ہوا، تو کیسے میں آقا امام زمان کی نصرت کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کوئی بھی آمادگی حاصل نہ کرے، وہ ہر ادا بلا کھائیں اور ہر قسم کی مصیبتیں، مشکلات اور سختیاں، بیماریاں اپنے اوپر حاوی کر دیں، کل کو آگے مضمون آ جائیں، آپ کو اس طرح شفا دیں، پھر آپ کو جو ہے طاقتور جوان بنا دیں، پھر لے دیں آگے کام۔ ایسا نہیں ہوگا، انسان کو خود تیار کرنا ہوتا ہے۔ آج آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آقا مضمون کے ہاں اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا کہ میرے لیے، تاکہ میں ظہور کروں تو یہ میری نصرت کرے۔ مہم ہے یہ۔ اگر آپ کی نیت کو اسی دعائے ندبہ کی روایت میں اور اسی انتظار کی نیت میں، اسی آمادگی کی والی روایت میں آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب خداوند دیکھے گا اس شخص کی نیت کو، خداوند اس کی عمر بھی طولانی کر دے گا۔ اسی روایت کے اندر ہے، مہم ہے یہ۔ تو صرف گزشتہ حسین کی فکر میں نہ رہیں، آئندہ آنے والے، آئندہ ظہور فرمانے والے حسین کی بھی فکر کریں۔ آپ کا میدان ادھر ہے، آپ نے جوہر شجاعت وہاں دکھانی ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ یا لیتنی کنت معہم، ایک کاش میں وہاں ہوتا، یہ حسرت یہاں پہ آپ نے دعا کے ذریعے کرنی ہے کہ میں وہاں تو نہ جا سکا، یہاں خدایا مجھے موقع دے۔ یہ مہم ہے، عزاداری اس مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ تو لہذا مومن ارادہ کر لیں، بے ارادہ زندگی نہ گزارے۔ آقا امام زمان کے حوالے سے، ان کے ظہور کے حوالے سے، ان کی نصرت کے حوالے سے، ان کے انتظار کے حوالے سے اپنے ارادے قوی، مضبوط اور اپنے ذہن اور جسم دونوں کو آمادہ رکھیں، تیار رکھیں کہ جب بھی پکاریں میں حاضر ہو جاؤں۔ لہذا عزاداری کو محض عزاداری کے لیے کہ ایک گھنٹہ یہاں عزاداری ہو جائے، بس ہمارا مقصد یہی ہے۔ اکثر لوگ آپ کو یہی جملہ جو ہے کہتا ہوا نظر آئیں گے آپ کو کہ اکثر لوگوں کے جملے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ بس میں نے کر لیا ہے، مثال کے طور میں نے کوٹھی بنا دی ہے، میں نے ایک چیز بنا دی ہے، بس جہاں چند جملے مذاہب کے ہو جائیں، میری یہی تمنا ہے، باقی کسی چیز سے مجھے متبرک ہونا چاہیے میری جگہ کو۔ تو یہ عزاداری جو چند منٹ کے لیے کسی جگہ کو متبرک کرنے کے لیے ہو، وہ عزاداری برائے عزاداری ہے، ظاہر ہے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، نہ اہل بیت کے لیے نہ امت کے لیے۔ جب عزاداری محض عزاداری ہی کی خاطر ہو، اہداف کے لیے نہ ہو، تو پھر عزاداری کے مضمون بدل جاتے ہیں، مفاہیم بدل جاتے ہیں، عزاداری کی شکل اور کیفیت میں فرق آ جاتا ہے۔ عزاداری وسعت پاتی ہے، زیادہ بڑھ جاتی ہے، وسیع پیمانے پہ عزاداری ہوتی ہے، لیکن اس کے معانی اور مفاہیم گھٹ جاتے ہیں۔ زیادہ لوگ عزاداری کر رہے ہیں، زیادہ مقامات پہ عزاداری ہے، لیکن مفہوم نہیں ہے، معنی نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، رہبری نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے۔ وہاں آگے آنے والے آگے قائم ہونے والے عاشورہ کے بارے میں بات نہیں ہوتی، چونکہ محض اسی جگہ اسی وقت کے لیے عزاداری ہوتی ہے۔ ممکن عزاداری وسیع ہو جائے، علموں میں اضافہ ہو جائیں، پرچموں میں اضافے ہو جائیں، رنگارنگ علم، رنگارنگ پرچم ممکن ہے کہ یہ ہو جائیں، طبل بھی بجائے جائیں، جیسا کہ بعض مالی بجائے جاتے ہیں، سائن بجائے جائیں،
دب بجائے جائیں، مختلف انواع و اقسام کی عزاداری کی جائے، ممکن ہے کہ جذبات میں شدت آ جائے، اضافہ ہو جائے، سینہ زنی میں شدت آ جائے، ممکن ہے کہ زور زور سے آپ سینہ زنی کریں، پہلے کم کریں بہت زور سے کریں گے، اس میں ممکن ہے کہ اضافہ ہو جائے، تیر زنی، خمر زنی، بلیڈ زنی وغیرہ وغیرہ ممکن اضافہ ہو جائے، گلے کے پٹے بدل جائیں گے، مختلف ابھی پہلے کسی اور قسم کے پٹے، ابھی اور قسم کے پٹے، بازوں کے پٹے، اسی طرح سے گلے میں ڈالنے والی لاکٹیں تبدیل ہو جائے گی، عزاداری میں تنوع آ جاتی ہے، عزاداری میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اس طریقے سے افراد کے حوالے سے بھی وسعت آ جاتی ہے، پہلے کام ابھی بہت زیادہ لوگ ماتم کریں گے، عزاداری کریں گے، نہروں میں تبدیلی آ جائے گی، جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پرانے زمانوں میں یا وقتوں میں یعنی 40-50 سال پہلے، 20-30 سال پہلے جو نعرے ہوتے تھے آج ان میں تبدیلی آ گئی ہے، اب آپ نعروں میں دیکھیں گے ناہنجار آوازیں بہت زیادہ ہیں، غیر مفہومی جھٹکے ہیں اس میں، اب نہیں معلوم کہ وہ جو آواز میں اس قدر جھٹکے دیے جاتے ہیں کس لیے، کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں نہیں معلوم، انہوں نے ایک تنوع پیدا کر دی ہے، ایک جدیت اس کے اندر پیدا کر دی ہے، پہلے اس طرح سے نعرے ہوتے ابھی اس طرح سے کریں گے، بعض ناہنجار آوازیں ہم پیدا کریں گے، غیر مفہومی آوازیں جس کا کوئی مفہوم مقصد مطلب معنی نہیں ہوتا وہ ہم پیدا کریں گے، اور ممکن ہے کہ پہلے اگر کم ابھی حرم کی طرف باقی ممالک آپ دیکھیں سینے کے بل جائیں گے غیر حمزہ کے پاس، تمام سینے زخمی ہیں اور خون ہیں، یہ بھی ایک قسم ہے عزاداری کی، بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے جسم میں سیخیں لگی ہوئی ہیں، ان سیخوں کے آخر میں رنگ لگا ہوا، ہر رنگ میں تالا لگا ہوتا ہے تاکہ وزن ہو اس میں، یہ ایک گروہ ایک ایسے شخص کو تمام جسم میں سیخیں لگا کے لے جائیں گے آئین حمزہ کے پاس، معلوم نہیں کہ وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نمائندہ بن کر ایک ہیئت کی طرف سے یا ایک علاقے کی طرف سے یا ایک قبیلے کی طرف سے جاتے ہیں، یہ عزاداری ہے لیکن برائے عزاداری ہے، چونکہ آپ پوچھیں ان سے کہ اس سے آقا امام حسین کے کس درد کی دوا ہے، اس میں کون سا حسینی مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس میں کہاں یزیدیت کے لیے خطرہ ہے جسے کہیں گے اس سے یزیدیت مٹ جائے گی، اس سے نماز کو تقویت ملے گی، روزے کو تقویت ملے گی، لوگ جو ہیں خمس و زکوٰۃ کے زیادہ پابند ہو جائیں گے، اس طرح سے نہیں معلوم، لہذا عزاداری جب برائے عزاداری ہو ممکن ہے کہ عزاداری میں وسعت آ جائے، نہیں کہ آپ عزاداری کم کریں، عزاداری کو وسعت دیں معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، عزاداری جب برائے عزاداری ہوتی ہے نصرت حسینی، نصرت مہدوی کے لیے نہیں ہوتی تو اس میں منتہائے مقصد چونکہ خود عزاداری ہے نہ مقصد آقا عبداللہ حسین، تو لہذا اسی عزاداری میں رنگارنگ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، اور چونکہ وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے لہذا سوچ فکر وغیرہ تدبیر وغیرہ آئندہ کے لیے نقشے وغیرہ نہیں ہوتے، وہاں قطعاً دشمن شناسی نہیں ہوتی، کل عرض کیا کہ اس عزاداری میں ہمیشہ ایک ہی حسین ہے اور وہ بھی سن 61 ہجری میں ہے اور اسی ایک ہی کربلا میں ہے، دشمن بھی ایک یزید ہے جو شام میں ہے اور اس کا سرکردہ ابن زیاد کوفے میں ہے، اور جو ہے عمرزاد جو ہے میدان کربلا میں، یہی دشمن ہے، اس زمانے کے حسین کہاں ہے نہیں معلوم، اس زمانے کے حسین کو کس زندان میں محفوظ کیا ہوا ہے نہیں معلوم، اس زمانے کا یزید کہاں ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے نہیں معلوم، اس زمانے کے ابن زیاد کون ہے، کہاں ہے، کیا کرتے نہیں معلوم، اس زمانے کے شمر اور عمرزاد کہاں ہے، کون ہے، کیا کرتے ہیں، اس بارے میں بات نہیں ہوتی، چونکہ عزاداری محض عزاداری ہی کی خاطر ہے کہ روئیں گے، پیٹیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، جائیں گے، جب یہاں تک بات ہوتی ہے
تو اس عزاداری کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا. ممکن ہے کہ بعض لوگ منقلب ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ بعض لوگ امام حسین کے بارے میں زیادہ دل سوزی بھی کریں گے، ممکن ہے کہ بعض لوگ کچھ دولت ثروت بھی خرچیں گے، وہاں پہ کھلائیں گے پلائیں گے، یہاں تک بات صحیح ہے. لیکن مقصد باب اللہ حسین ان سے بالاتر ہے. وہاں تک جانے کے لیے اس عزاداری میں نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ تدبیر ہے، نہ تحقیق، نہ سوچ بچار. لہذا اگر عزاداری حسین کی مدد کے لیے ہو تو عزاداران باب اللہ حسین نہایت باوقار طریقے سے آئیں گے، باوقار طریقے سے پرسکون طریقے سے بیٹھیں گے، عزاداری کریں گے. ممکن ہے کہ ایسی عزاداری میں لوگ کم وقت بیٹھیں، باوقار ہے کیونکہ وہاں مقصد ہے، سوچ سمجھ کر آیا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے، کچھ ارادہ کر کچھ فیصلے کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں عزاداری باب اللہ حسین میں، کہ کچھ سنوں میں، کچھ سمجھوں میں اور کچھ آئندہ کر سکوں میں. لہذا مطمئن آئے ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ بیٹھیں، لیکن جب مجلس باب اللہ حسین سے یہ نکل رہے ہوں گے تو اس وقت یہ ضرور جان کر یہاں سے نکلیں گے کہ اگر حسینی بننا ہے تو مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اس عزاداری سے ہٹ کر مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا. میں سکون اور آرام سے بیٹھ کر حسینی نہیں بن سکوں گا، کیونکہ یہاں چونکہ نصرت باب اللہ حسین کی عزاداری ہوتی ہے، لہذا فکر بہت وسیع ہو جاتی ہے کہ اب میدان ہے میرے لیے، عاشورہ ہے میرے لیے، کربلا ہے میرے لیے، تیر و سنان و خنجر و شمشیر ہے میرے لیے. اب اسے بہت ساری تدبیریں کرنی ہوتی ہے. لہذا یہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر کے یہاں سے جائے گا. جو عزادار آقا باب اللہ حسین کے لیے عزاداری، نصرت حسین کی عزاداری کرتا وہ یہ سمجھ کر جائے گا کہ میں ذمہ دار ہوں، بہت سارے کاموں کے حوالے سے میری ذمہ داری بنتی ہے، مجھے وہ ادا کرنی ہے. وہ چونکہ جہاں شناس اور وقت شناس ہوتا ہے، زمانہ شناس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، دشمن کون ہے، دشمن کہاں ہے، دشمن کیا کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ ان چیزوں سے آگاہ ہوتا ہے. جہاں شناس ہے، دشمن شناس ہے، زمانہ شناس ہے. لہذا ایسا شخص کبھی بھی غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا. لہذا اہل دانش و بینش علماء سے، فقہاء سے اور اہل دین اور حقیقت پسند شعراء سے رابطے میں ہوں گے، ان کی باتوں میں دقت کریں گے. جب وہ باہر نکلے گا مجلس ادائے آقا باب اللہ حسین سے تو اس کی نظر صرف باورچی خانے تک نہیں ہوتی، صرف تبرکات تک نہیں ہوتی، صرف اپنے سینے تک نہیں ہوتی، صرف اپنے بچوں تک اس کی نظر نہیں ہوتی. اس کی نظر پھر آفاق عالم میں اس کی نظر ہے، کہاں کہاں حسین ہے، کہاں کہاں یزید. اور اس پورے عالم میں یزید کیا کرنا چاہتا ہے اور حسین کیا کرنا چاہتے ہیں، میں ایک حسینی ہونے کے ناطے مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے. عزاداری جب برائے عزاداری ہوتی ہے، حتیٰ نماز بھی قربان کر کے تبرک کھا کے جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے میں آیا ہوں، مجھے تبرک نہ ملے، گویا کچھ بھی نہ ملا، لیکن جو نصرت باب اللہ حسین کی فکر میں ہے وہ تبرکات کی فکر میں ہے ہی نہیں. تبرک ہے، ملے تو کھائیں گے، اگر نہ ملے میں کار حسینی کے لیے جاؤں گا. کار حسینی کیا ہے؟ اذان ہو جائے، وقت نماز ہو جائے، ادھر دسترخوان بچھا ہے، تبرکات ہیں، نذورات ہیں، ادھر خداوند مأذنے سے اذان دے رہا ہے مؤذن کہ آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے. حقیقی عزادار خدا کی آواز پہ لبے کہتا ہے، نہ دسترخوان کی آواز پہ. یہ فرق ہوتا ہے. تو جو عزادار واقعی ہے، عزاداری کے بعد جب یہاں سے نکلتا ہے
تو اطراف عالم میں اس کی نظر ہوتی ہے، انٹرنیٹ پہ اس کی نظر ہوتی ہے، ٹی وی پہ اس کی نظر ہوتی ہے، ذرائع ابلاغ پہ نظر ہوتا ہے. بعض لوگ اس قدر ظاہر مقدس ہوتے ہیں کہ نہ ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں، یہاں تو سارے کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، ٹی وی پہ، ان چیزوں پہ. بھائی اگر آپ بالکل ان کے سامنے نہ رہیں، آپ اس کائنات سے بھی ایک بڑی کائنات سے بے خبر ہیں جہاں دین کے خلاف بہت کچھ ہوتا ہے. اگر آپ نہیں دیکھتے وہاں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم. پچھلے سال عرض کیا، پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک مسئول نے بتا دیا اسلامی انقلاب کے کہ 40,000 ویب سائٹ صرف تشیع کے خلاف ہے. پچھلے سال کی بات عرض کر رہا ہوں، اس سال اس سے بھی زیادہ ہے. 40,000 ویب سائٹس ہیں. اگر آپ نہیں دیکھو گے آپ کیا معلوم. تمام جوان نیٹ پہ خراب ہوتے ہیں، کس طرح خراب ہوتے ہیں؟ ان پروپیگنڈوں سے زیادہ خراب ہوتے ہیں. وہ جو بات تفسیروں سے اتنے خراب نہیں ہوتے جتنے کہ اسلامی برائے نام جو اسلامی ویب سائٹ کھولے ہوئے تشیع کے خلاف، ان سے جوان خراب ہوتے ہیں. ایسے ایسے سوالات ان نے دیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جوابات نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے دور ہو جائیں گے تو تمام لوگ، آپ نے پچھلے سال بھی سنا ہوگا، عرض کیا تھا کہ انہوں نے یہی جو دہشت گرد لوگ ہیں انہوں نے اقرار کیا، بیان دیا کہ ہمارا 70% کام انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے، میڈیا پہ ہوتا ہے، ٹی وی چینلوں پہ ہوتا ہے، باقی 30% ہمارے دہشت گرد انجام دے دیتے ہیں. تمام ہم آہنگیاں، تمام چیزیں ان کے میڈیا پہ ہوتی ہیں. پروپیگنڈے کو دہشت، چند دہشت گرد آ کے دہشت نہیں پھیلاتے. جب اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے نیٹ پہ، پھر ہزاروں لاکھوں جوانوں کو دہشت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اسی لیے بناتے ہیں وہ. ایک ویڈیو پہ شاید 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے دیے جاتے ہیں کہ کسی جوان کا سر کاٹیں اور اس کی ویڈیو بنا دیں اور بھیج دیں ہمیں. یہ کس لیے؟ لاکھوں جوانوں کو خوف آراز میں مبتلا کر دیں گے وہ. ہمیں آنا چاہیے لیکن پاکیزہ طریقے سے. نیٹ پر بھی تقویٰ چاہیے. اگر تقویٰ نہ ہو روڈ میں بھی تو آپ صحیح سالم نہیں رہ سکتے، اسکول میں بھی آپ صحیح نہیں رہ سکتے، فوج میں بھی آپ ٹھیک نہیں رہ سکتے، کہ مبارکاؤں میں آپ ٹھیک رہیں گے. اتنی خواتین آ رہی جا رہی ہیں، کس نے کہا کہ آپ کے پاس یہاں کی گارنٹی ہے کہ آپ صحیح رہیں گے؟ بہت سارے لوگ روڈ میں دن بھر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کام یہی گناہ ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھیں. تقویٰ ہو تو یہاں بھی ہو اور انٹرنیٹ پر بھی ہو، ٹی وی چینلوں پر بھی ہو، کیبل پر بھی آپ کا تقویٰ ہونا چاہیے. تقویٰ رہیں اور مقابلہ کریں. یہ جو فضائل مجازی ہے، یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے جو اس جہان سے بھی زیادہ وسیع ہے، وہاں مقابلہ کرنا چاہیے. بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں اگر حسینی ہیں، جیسا کہ حزب اللہ دے رہے ہیں، جیسا کہ پاسبان دے رہے ہیں، جیسا کہ پاسدار کر رہے ہیں، جیسا کہ وسیع کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے جو ہے حزب اللہ جوان، جیسا کہ ہمارے خدائی حسینی جوان انجام دے رہے ہیں. میڈیا میں مقابلہ کرتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن آقا عبداللہ حسین کی نظر میں، خدا متعال کی نظر میں، یہ جو تشیع کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے خلاف وہاں کام کرتے ہیں، یہاں کام کرنے والوں کی نسبت ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہے، پاداش میں بھی کمی نہیں ہے، ان کی اہمیت میں بھی کمی نہیں ہوتی. تو آزاداری برائے آزاداری ہونے کی صورت میں اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ فضائے مجازی میں تشیع کے خلاف، اہل بیت کے خلاف کیا ہو رہا ہے، نہیں معلوم. اور اسی حقیقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ مجھے ان سے کیا، میں نے اس کی خبر میں نہیں جانا، اس نے میرے خبر میں نہیں جانا. یہ چند معیار اپنی طرف سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی گناہ میں نے کیا تم سے تو نہیں پوچھا، واقعاً پوچھا جائے گا. ایسا نہیں پوچھا جائے گا. معاشرے میں گناہ ملا ہر ذمہ دار شخص سے پوچھا جائے گا. پیغمبر سامنے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ذمہ داری ہے، اگر نہیں پوچھا جائے گا. پیغمبر اسلام نے کیوں فرمایا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں ذمہ دار ہے؟ ہمارا پیغام پہنچانا کی ذمہ داری ہے. ہر معلم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شاگردوں کو بتا دیں، ورنہ قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا تم معلم تھے، 10 سال تم نے شاگردوں کو پڑھایا، تم نے ہمارا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ میری خبر، بے شک وہ آپ کی خبر میں نہیں آئے گا، آپ کی خبر میں نہیں، لیکن پوچھا جائے گا آپ سے، پوچھا جائے گا آپ
آپ سے، ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ لہذا ایسی عزاداری کریں جس سے آقا ابو عبداللہ حسین کی، اسلام کی، دین کی، تشیع کی نصرت ہو جائے۔ انسان سوچنے لگتا ہے جب صحیح معنی میں عزاداری کریں کہ اگر آقا ابو عبداللہ حسین آج ہماری دنیا میں ہوتے، اگر آج حسین موجود ہوتے، کن مسائل کی طرف توجہ دیتے، کن امور کی طرف توجہ دیتے۔ آج کی دنیا میں آقا عبداللہ حسین کے افکار کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سوچنا کس طرح میں فکر حسینی کو نافذ کروں۔ یہ جو دروس کربلا ہے، اسباق کربلا ہے، اسے میں کس طرح پہنچا دوں آگے۔ صحیح عزادار اسے کہتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کہ آقا عبداللہ حسین اگر ہوتے تو وہ کیا کرتے، وہ کیا کہتے، آقا عبداللہ حسین کے افکار کو کیسے عام کیا جائے، آئندہ وفا ہونے والے عاشورہ میں ہم کیسے کام آ سکتے ہیں، آئندہ ظہور فرمانے والے حسین کے ساتھ ہم کیسے ہم آہنگ اور ہم قدم اور ہم رکاو ہو سکتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات گھنٹوں سینہ زنی، زنجیر زنی، قمہ زنی سے حاصل نہیں ہوگی۔ بے شک آپ عبادت کریں، بے شک آپ عزاداری کریں، عزاداری ہونی چاہیے، لیکن ان سوالات کے ساتھ، ان کے جوابات کے ساتھ رنگارنگ افعال اور انواع و اقسام کے ماتم جو صرف عزاداری ہی کی خاطر ہو، ان سے ان سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے، بلکہ مہینوں برسوں افکار حسینی، افکار اہل بیت، سیرت حسینی، تدبیر حسینی کے بارے میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے اور ان میں دقت کرنی ہوتی ہے، تب جا کر فکر حسینی کی سمجھ آ جاتی ہے، تب ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ حسینی تدبیر کی طرف کوئی فکر نہیں ہے۔ آقا عبداللہ حسین نے تدبیر کیا، قدم بقدم ایک ایک نقشہ کھینچا اور ایک ہر نقشے کا اجرا کیا اور کامیاب ہو گئے۔ اس طرح کامیاب ہو گئے، اس دن عرض کیا کہ دشمن انگوش بدندان ہیں، ان کو قتل کیا، ان کو اسیر کیا، ان کو بازاروں میں پھرائے، لیکن پھر بھی یہ جیت گئے، ہم پھر بھی ہار گئے۔ ہمارا کوئی مقصد کامیاب نہ ہو سکا۔ نہ یزید کے پاس حکومت رہی، نہ اس کے پاس عزت رہی، نہ اس کے پاس دولت رہی، نہ ابن زیاد کو کچھ ملا، نہ عمر سعد کو کچھ ملا، سب مارے گئے، سب واصل جہنم ہو گئے، اصلاً اس کی نسل در نسل ختم ہو گئی۔ دشمن حیران ہے، یہ کیا ہوا؟ قتل تو وہ ہوئے تھے لیکن مر گئے ہم، وہ زندہ ہو گئے۔ یہ تدبیر حسینی ہوتی ہے، اس طرح تدبیر کی، ورنہ جنگ کا نقشہ بدل جاتا۔ یہ نقشہ جنگ کا نقشہ آقا عبداللہ حسین کا ہے۔ شب عاشور کی مہلت آقا عبداللہ حسین کی تدبیر ہے۔ نہر فرات سے خیموں کا اٹھانا تدبیر حسینی ہے۔ خواتین کو اپنے ساتھ لانا تدبیر حسینی ہے۔ بچوں کو ساتھ لانا، اس میں یہ بھی تدبیر حسینی ہے۔ ایک ایک کر کے میدان میں بھیجنا تدبیر حسینی ہے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنا، ہر ایک کے جنازے پہ جانا، انہیں لے کر آنا اور انہیں گنج شہیدہ میں رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا، پھر تاریخ کا لکھنا ان دعاؤں کے ان جملات کو کہ کبھی قوم کے بارے میں کچھ فرمایا، کبھی اسلم کے بارے میں کچھ فرمایا، کبھی وہاب کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ یہ تمام چیزیں تدبیر حسینی ہیں، اور آج انہی جملات کو لے کر ہم اپنے لیے زندگی کے نصاب تیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے حسینی زندگی کا نصاب مل جاتا ہے اور عبداللہ حسین کی چند جملات سے۔ یہ کیا شہزادہ قاسم سے کیوں پوچھا کہ موت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ کیوں آقا امام علی اکبر سے فرمایا کہ بیٹا میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ موت ہماری طرف، یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، کیوں فرماتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تاریخ میں درج ہے۔ جگہ جگہ سیدہ کائنات کے رونے کا تذکرہ ہے۔ جناب زینب جو سوال فرماتی ہیں آقا عبداللہ سے کیوں بیان ہوئے کہ ہماری والدہ ہے گریہ فرما رہی ہیں، قبر سیدہ سے کیوں آواز آتی ہے، قبر پیغمبر سے آواز آ رہی ہے۔ یہ نیزہ 80 یا 120 مقامات پہ آقا عبداللہ حسین کا سر جس نیزے پر تھا، وہ سر اور یہ جسم 120 مقامات پہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں سرطن سے جدا ہونے کے بعد۔ کبھی بے سر لاش بات کر رہی ہے، کبھی بغیر جسم کے سر بات
کر رہا ہے، تدبیر حسینی ہے، خدا تعالی کی تعیسات ہیں، تو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ عزاداری محض عزاداری کی خاطر ہو تو ان سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے۔ عزاداری جب برائے عزاداری ہوگی تو عزاداری کا وقت محرم ہے اور سفر ہے، یا محرم کا پہلا عشرہ ہوگا یا سفر کا آخری عشرہ ہوگا، یا اول عشرے سے آخر عشرے تک ہوگا۔ مگر اگر جب عزاداری نصرت عرب عبداللہ حسین کے لیے ہو تو سال کے 12 مہینے عزاداری ہیں، مہینے کے 30 دن عزاداری ہوگی اور دن کے 24 گھنٹے عزاداری ہوگی اور تمام پورا ہفتہ عزاداری ہوگی۔ اس وقت یہ جملہ مفہوم پیدا کرتا ہے کہ کل ارض کربلا، ہر جگہ کربلا ہے، کل یوم عاشورا، ہر دن عاشورا ہے، ہر دن حسین ہے بس عاشورا ہے، ہر دن آپ حسینی ہیں بس عاشورا ہے، ہر جگہ آپ کو حسینی کام کرنا ہے بس وہی جگہ کربلا ہے۔ جہاں بھی مقصد حسین کے لیے آپ کام کریں وہ جگہ کربلا ہے، کیونکہ مقصد حسین، کربلا مقصد حسین کا نام ہے، عاشورا حسین کے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کا نام ہے۔ لہذا ایک عزادار واقعی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے 24 گھنٹے دن کے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ، ہر منٹ کے 60 سیکنڈ مجھے کام کرنا ہوتا ہے، ہر مہینے کے 30 دن مجھے کام کرنا ہوتا ہے اور سال کے 365 دن 12 مہینے مجھے کام کرنے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس قدر کار حسینی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اس قدر آقا عبداللہ حسین کے اہداف زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ابھی انہیں اٹھانے کی ضرورت ہے کہ سال کے تمام ایام میں اگر ایک سیکنڈ بھی میں نے ضائع کیا تو گویا میں نے گناہ کیا۔ اس قدر کار حسینی زمین پر ہے، کرنے کے لیے اس قدر کار حسینی زمین پہ پڑے ہوئے۔ خالص حسینی عزادار، خالص حسینی عزاداری اور رائج عزاداری میں فرق ہے۔ ایک عزاداری مرسوم ہے، رائج ہے، ایک عزاداری خالص ہے اور وہ بھی خالصتاً حسینی ہے، اہداف اس میں حسینی ہے، تدبیر اس میں حسینی ہے، فکر وہاں پہ حسینی ہے۔ فرق ہے، رائج عزاداری سے زیادہ وسیع و عریض ہے۔ رائج عزاداری ایک مکان پر ہے، ایک جگہ پر ہے، ایک امام بارگاہ میں، ایک وقت میں ہے، ہر وقت نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ رائج عزاداری میں کل یوم عاشورا نہیں ہے، گاہ گاہ عاشورا ہے، سال میں ایک دن عاشورا ہے، کل یوم نہیں ہے، کل ارض نہیں ہے، ایک کربلا ہے، وہ بھی عراق میں، ہر جگہ کربلا نہیں ہے۔ تو حسینی عزاداری میں جو وسیع ہے وہاں کل یوم عاشورا، ہر دن عاشورا ہے، ہر دن حسین، ہر دن دین، ہر دن قربانی، ہر دن یزید موجود ہے، دشمن موجود بس عاشورا موجود ہے، اور ہر جگہ دشمن ہے، ہر جگہ آپ کو حسینی کام کرنا ہے، لہذا کل دن کربلا۔ خالص حسینی عزاداری وسیع ہے کیونکہ اس میں کچھ خط گزرتے ہیں حسینی عزاداری میں، اور آپ کو آپ کے کام کا نتیجہ ملتا ہے، کم از کم عند اللہ آپ کے کام کا نتیجہ موجود ہے۔ اگر دنیا میں بے اثر بھی ہو، بے اثر ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بے اثر ہے، ورنہ خدا نے تمام دفاتر میں لکھ دیے ہیں آپ کے کام، قیامت کے دن ذخیرہ ذخیرہ ہے آپ کے قیامت کی ذخیرہ۔ اس دن حدیث عرض کی آپ کی خدمت میں، قیامت کے دن بعض لوگ آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے نام اعمال جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں اور بادلوں کی طرح ہے۔ یہ افراد انکار کرتے ہیں، خدا یہ اعمال ہم نے نہیں کیے، یہ اعمال ہمارے کھاتے میں کیسے آ گئے؟ خدا متعال کی طرف سے ندا آتی ہے کہ تم نے بعض افراد کو جو تعلیم دین پڑھایا ہے، دین کے احکام فروع وغیرہ، عقائد، احکام ایمان، عزاداری، حسینیت، انہوں نے عمل کیا ہے، یہ ان کا کنڈیشن ہے تمہارے لیے جو انہوں نے عمل کیا ہے۔
آج آپ اگر ایک جملہ کسی کو سکھا دیتے ہیں، ایک آیت سکھا دیتے ہیں، ایک حکم بیان کر دیتے ہیں، ایک طالب علم کو آپ کامیاب کر دیتے ہیں اپنے سرمایے سے، اپنی تعلیم سے، اپنی سرپرستی سے، آپ کا کمیشن ہے اس میں، خدا تعالیٰ دے دے گا آپ کو قیامت کے دن۔ وہ کامیاب ہوا تو صرف بھائی وہ کہاں سے کامیاب ہوا؟ ایک عمر آپ نے سرپرستی کی ہے، ایک عمر آپ نے اسے کچھ تعلیم کی ہے، سکھایا ہے، پڑھایا ہے آپ نے، ایسا ہوتا ہے کار سے۔ لہٰذا ادارہ جب واقعی دیکھتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور میرے کام کا ایک نتیجہ ہے، اولاً اسی دنیا میں بھی نتیجہ ہے اور آخرت میں بھی، اگر یہاں بے اثر ہوا، خدا کے ہاں اس کے نتائج ہیں ہی ہیں، کبھی ضائع نہیں ہوتے، موجود ہیں، لہذا وہ خوشحال ہے، بہت زیادہ مطمئن ہے کہ میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ بے شک آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے کتاب لکھ دی، پیغمبر اسلام کی حدیث سے ایک شخص اگر ایک صفحہ لکھتے، ایک صفحہ، ایک پیج، ایک ہی سائٹ پہ، وہ صفحہ جس پہ آپ نے حدیث لکھی ہے یا کوئی ہدایت کی بات لکھی ہے یا کوئی نصیحت کی بات لکھی ہے، آپ نے حدیث میں نہیں بیان کیا کہ اسے کسی نے پڑھا نہیں پڑھا، کسی نے اس پہ عمل کیا نہ کیا، نہ لکھا آپ نے صرف اس نیت سے کہ یہ محفوظ رہے، میرے بعد یہ محفوظ رہے، یہ نصیحت، یہ حدیث، یہ آیت، یہ بات، یہ تفسیر، یہ نسخہ جسے جو مسلمان معاشرے میں جس کی ضرورت ہے، جس سے کام لیا جا سکتا ہے، آپ نے محفوظ کیا، میرے بعد کوئی استفادہ کریں، کسی نے ایسا نہیں لکھا۔ قیامت کے دن وہی صفحہ آپ اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ صفحہ آ جاتا ہے کہ خدا ایسے آپ جہنم کی طرف میں ہوں، ابھی یہ اس نے دنیا میں لکھا ہے، لیکن اس آیت ہے، تفسیر ہے، کتاب ہے، نسخہ ہے، جو بھی ہے، نصیحت کی بات ہے، اس نے اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے اس نے یہاں پہ کچھ لکھا ہے، تو آپ کتاب لکھیں، بے شک کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، آپ نے اپنا کام کیا ہے، کار حسینی انجام دیا ہے۔ تو ایک شعر ہمیشہ جو ہے حافظ صاحب کے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ حافظ وظیفہ تو دعا کرتا نستبر دربند مواش کی نشنید یا شنید، تمہارا کام نہیں ہے کہ دعا سنی جاتی نہیں سنی جاتی، تمہارا وظیفہ دعا کرنا ہے، دعا کرتے جاؤ، ہمارا وظیفہ کام کرنا ہے۔ ایک شاگرد بھی نہ ہو، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں، خدایا میں حاضر ہوں، کوئی پڑھنے والا نہیں آیا، میں آیا ہوں، میری حاضری، آپ کی حاضری لگ جائے گی، یہ کار حسینی ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ خدمت کریں، آپ کے لائن میں بیٹھے کہ آج میں نے مفت علاج کرنے، مثال کے طور پہ میری ضرورت ہے، میں یہاں بیٹھوں، بے شک کوئی مریض نہ آئے، آپ کی حاضری نہیں لگے گی آپ کی حاضری۔ اسی طرح سے ہر ایک شاگرد پڑھنا چاہتے وہ آ جائیں کلاس میں بیٹھے، استاد نہ آئے، ذمہ دار وہ ہیں، آپ کی حاضری لگ رہے گی۔ یہ طالب علم آج پڑھنے کے لیے آیا، کچھ جاننے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا، لہذا خالص حسینی ادادار میں انسان مطمئن ہے، کچھ کر گزرتا، اپنے کام کا نتیجہ نظر آتا ہے، وہ سوچتا ہے، فکر کرتا، روحانی لذت ہوتی ہے، بدرجہ اور بہتر لذت ہوتی ہے رائی اداداری سے زیادہ۔ یہ اداداری اس عظیم ہدف تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے کہ انسان کو کبھی یہاں تک احساس ہوتا ہے کہ گویا کربلا میں صفے شہداء میں کھڑے ہیں، اس قدر احساس ہوتا ہے۔ یزیدیت کے علمبردار دیکھ رہے ہیں، وہ احساس کرتا ہے کہ میں کربلا میں کھڑا ہوں، یزیدی فوج ہمیں دیکھ کے کام رہی ہے، اس قدر احساس ہوتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی اداداری کا مقصد اگر ایک طرف سے حسینیت کی ترویج اور حسینیت کی خدمت ہوتی ہے تو دوسری طرف یزیدیت کی رسوائی کا سامنا کرتی ہے۔ وہ ادادار جسے یزید کی شناخت نہ ہو اور معاشرے میں موجود یزیدیت کی شناخت نہ ہو، وہ اصلاً ادادار کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ حسینیت کہاں یزید کا ہے۔ اگرچہ اس اداداری میں بے شمار حدود و قیود ہوتے ہیں، قدم قدم پہ آپ کو بہت سارے حدود کی پابندی کرنی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ آپ کو اسے فری ہینڈ نہیں دیتا کہ یہ کام کرنا ہے، زیادہ حدود ہیں، قیود ہیں، یہی کہ آپ غصہ کرو گے، آپ نے کسی پہ غصہ اتارا، آپ کے ممکن ہے کہ ساری رحمتیں رائگان ہو جائیں۔ ہر سال عرض کرتا ہوں کہ
شیاطین کا بھروسہ جو ہے شیطان اور ابلیس کی وہ دوسروں کو گمراہ کرے، اس میں وہ زیادہ تکیہ خواتین اور غصے پہ کرتا ہے کہ میں ان کے ذریعے اور مردوں میں غصے کے ذریعے بہت سارے قیود ہیں اسے دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ہدف یہ ہے آغاز عبداللہ کہ مکتب کی ترویج اور توسیع ہو، بہت سے معیاروں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہدف صرف دستے روانہ کرنا ہو، مجلسیں وبا کرنی ہو، اور پھر اس میں معیار صرف آنا جانا ہوتا ہے، بس آئیں اور جائیں، وہاں معیار صرف کھانا پینا رونا پیٹنا ہوتا ہے اور کوئی خاص معیار نہیں ہوتا، لباس میں تنوع ہے، رسوم میں تنوع ہے، اور بس عزاداری برائے عزاداری میں عزادار کربلا بازار کوفہ و شام سے باہر نہیں نکلتے، برائے عزاداری میں دربار نجا دربار یزید سے باہر نہیں ہوتے، تمام ہم وہیں پر سارے مسائل وہی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے، سن 61 ہجری کے حسین اور یزید سے آگے نہیں بڑھتے، ہر دور کے حسین اور ہر دور کے یزید کی پہچان نہیں ہوتی، یہاں خدا رسول اور ائمہ کی ہم آہنگی بے معنی ہے، عزاداری برائے عزاداری میں صرف حسین مد نظر ہے، اور صرف عبدالعزیز کی عزاداری نہ خدا مد نظر ہے، نہ رسول، نہ اہداف رسول، نہ مقصد تخلیق، لہذا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے مقامات پہ عزاداری کی خاطر خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے، گناہ کیا جاتا ہے، لہذا یہاں سب کی رضایت الگ الگ متصور ہے، رسول کو راضی کرنا ہے ناخوانی کریں، حسین کو راضی کرنا عزاداری کریں، خدا کو راضی کرنا نماز پڑھیں، الگ الگ ہیں، ہم آہنگ نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اگر خدا کی رضایت نہ ہو، نہ رسول راضی ہے، نہ حسین راضی ہے، نہ امام زمان، اور اسی طرح امام زمان اگر وہ راضی نہ ہو، نہ خدا راضی ہے نہ رسول، یہاں ہم آہنگی ہے، رائج مرسوم اور بے مقصد عزاداری میں خدا رسول اور اہل بیت جدا جدا ہوتے ہیں، سب کی کام الگ الگ ہوتے ہیں، رمضان میں خدا کے لیے، محرم میں ابا عبداللہ حسین کے لیے، ربیع الاول میں پیغمبر کے لیے کام ہوتے ہیں، یہاں عزاداری کے لیے اللہ اور رسول کی رضایت شرط نہیں ہوتی، اس کے ثبوت بھی بہت زیادہ ہیں، خدا کی نافرمانی بھی لازم آئے تو کوئی بات نہیں، نمازیں قضا ہو جائیں، پرواہ نہیں، عزاداری کرنی ہے، ممبروں پہ یہ باتیں ہوئی کہ نماز کی قضا ہوگی، عزاداری کی نہیں ہو سکتی، زیادہ عزاداری کر کے جائیں گے، ہمارے مبارکہ سے یہ باتیں ہوئی ہیں، صرف اللہ کی ہی رضایت اور اطاعت کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے، یہاں عزاداری ہر چیز سے بالاتر ہے، رائج عزاداری میں عزاداری ہر چیز سے بالاتر ہے، عزاداری برائے عزاداری میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، نماز نہ ہو پرواہ نہیں، عزاداری ہونی چاہیے، روزے کھا کر کے آپ جلوس میں جائیں عزاداری کریں گے، دیکھا ہوگا ہم نے دیکھے 21 رمضان کو دن کے وقت جلوس نکلتا ہے، تبرکات تقسیم ہوتے ہیں اور یہی عزادار کھا رہے ہوتے ہیں، 21 رمضان مبارک کو بہت سارے شہروں میں دیکھے ہوں گے سب نے، خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی عزاداری کے لیے مہم نہیں ہے، آپ عزاداری کریں، خمس و زکوٰۃ بعد میں، نذورات کے لیے حق اور حلال کی ضرورت نہیں ہوگی، نذورات ضروری ہیں کہ آپ پکائیں، قبول کرنے والے خدا ہیں اور امام حسین ہیں، آپ کو اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلوس جہاں سے لے جائے آپ کی مرضی، چاہے صاحب زمین اجازت دے یا نہ دے، کیونکہ آپ عبدالعزیز کی جلوس ہے، آپ نے لے کے جانا ہے، یہ کام یہ دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے، فصلیں رون کے لے کے چلے جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یہاں نذورات میں یہ دقت نہیں ہوتی کہ گوشت حلال شدہ جانور کا ہے یا حرام شدہ، نہیں معلوم، اشیاء خوردنی کس کمپنی کی ہیں، کون سے پروڈکٹس ہیں، جائز ہے ناجائز نہیں معلوم، استعمال کیے جائیں گے، چونکہ نظر ہے بس متبرک ہیں، نذورات کی تیاری میں سڑکیں خراب ہو جائیں، جل جائیں، پرواہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سینٹرل روڈ میں دیگیں پکائیں گے، چلائیں گے روڈ کو، ہوا جگہ یہ خراب کر دیں گے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اشتہار جہاں چاہے لگائیں، آپ کی بات ہر دیوار پہ جائز ہے، بے شک لکھا ہوا کہ اشتہار لگانا منع ہے، نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ عزاداری ہے امام حسین کے خلاف، یہاں عزاداری میں ہمسایوں کا جینا حرام کیا جائے، پرواہ نہیں ہے کیونکہ
کی عزاداری ہے، کیونکہ عزاداری برائے عزاداری ہے یار، ہمسائے مہم نہیں ہے، ہمسایوں کی آرام، ان کے آرام و آسائش کی جو اس کا جو خیال رکھنا ہو تو مہم نہیں ہے، لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں وہ بھی مہم نہیں ہے کیونکہ برائے عزاداری ہے۔ یہ فرق ہے۔ اگر عزاداری نصرت دین کے لیے ہو، نصرت آقا عبداللہ حسین کے، نصرت آقا امام زمان کے لیے، تو لازم ہے کہ کمر ہمت باندھیں، دل تنگیاں چھوڑ دیں، شکوہ شکایتیں حکایتیں قصے کہانیاں چھوڑ دیں اور ان راہوں کو تلاش کریں جن پر چل کر آپ حسین، دین، خدا، رسول اور آقا امام زمان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وقت کی کمی کا بہانہ نہ کریں، لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ ہونے کا بہانہ نہ کریں، دن رات سوچیں کہ ہم کس طرح خدا، رسول اور اہل بیت کی مدد کر سکتے ہیں، پھر خدا سے دعا کریں کہ پروردگارا ایسی راہ تو خود دکھا دے کہ ہم اس راہ پہ چل کر تیرے دین کی بھی مدد کر سکیں، حسینیت کی مدد کر سکیں اور امام زمان کے لیے مدد کر سکیں۔ یہ عزادار واقعی ہے۔